تم ہیومن بینگ ہو، ہیومن بینگ کے طور پر پیدا ہوتے ہو، اور بطور ہیومن بینگ تم ہر وقت کامل ہوتے ہو۔ جس وقت تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی بطور بینگ، بطور ہیومن بینگ تم ذرا سے بھی کم نہیں ہوتے، بالکل پورے ہوتے ہو۔ تم جب 1 سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی کامل ہوتے ہو، اور جب 100 سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی کامل ہوتے ہو۔ جب تم غریب ہوتے ہو تو اس وقت بھی مکمل ہوتے ہو، جب امیر تب بھی، جب نام نہاد کامیاب ہوتے ہو تب بھی، اور جب ناکام تب بھی۔ ایک بات کو سمجھو کہ بینگ کو مکمل ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ایک بھی چیز کی نہیں۔ دوسری بات کہ تمہاری بینگ کبھی دکھی نہیں ہو سکتی، کبھی اسے پین تکلیف نہیں ہو سکتی، کبھی وہ مرتی نہیں، کبھی وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اس سے کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، انزائٹی نہیں ہوتی۔ بینگ لمحے موجود میں بہہ رہے زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چل رہا بس ایک تجربہ ہے، مسائل سے آزاد، فکروں سے آزاد۔ مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ مسائل شروع ہوتے ہیں جب تم زندگی کے اس تجربے کے بہاؤ کو انا کی عینک سے دیکھنا شروع کرتے ہو۔ انا آپ کے دماغ کا تراشا، آپ کا سیکنڈ سیلف ہے۔ فزیکل ایگزسٹنس کے حوالے سے ہیومن مائنڈ اور اس ایگو نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انسان کی بطور نو اسپیشی بقا میں بھی اس کا رول مرکزی رہا ہے۔ مگر جیسا کہ ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو چیز یوز ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ سروائیول کے اس دور کو سوچیں، انسان آلموسٹ ہر اسپیشی سے کمزور تھا۔ کسی جانور سے سپیڈ میں بہت پیچھے تھا تو کسی سے طاقت میں، کسی سے خونخواری میں تو کسی سے جسمانی مضبوطی میں۔ سروائیول کے اس دور میں انسان کو جس ایک چیز نے سبقت دلائی وہ تھا اس کا دماغ۔ انسان باقی جانداروں سے زیادہ چالاک جانور ثابت ہوا۔ انسان نے اس دماغ کا استعمال کیا اور بہت خوبی اور شدت سے کیا۔ اس استعمال کی وجہ سے انسانی دماغ اتنا طاقتور ہو گیا کہ عملاً بعد میں اس نے انسانی زندگی کے سارے تجربے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب انسان اپنے ذہن میں اٹھ رہی سوچوں کو اپنا آپ سمجھنے لگا۔ سوچیں، سورج ایک ہوتا ہے مگر ایک دن اس کا طلوع ہونا سہانا لگتا ہے تو دوسرے دن بورنگ۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کہہ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، اور دماغ پریشان ہے تو پھر کسی منظر کو سہانا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہسٹوریکل پس منظر کہ دماغ کو انسان کی شاہی کا منصب ملا کیسے۔ اب دوسری انتہا کو دیکھو۔ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ تو دماغ کو جو کل اختیارات ملے اس نے اسے کرپٹ کر دیا۔ دماغ اس وقت بلا شبہ اس دنیا کو چلا رہا ٹول نظر آ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دماغ اس وقت تیزی سے زندگی کو، نوع انسانی کو، بلکہ زمین پر زندگی کے پورے تجربے کو تباہی کی طرف دھکیل کر جا رہا ہے، اور اس کے مظاہر تم ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ فرد کی بے قراری ہو یا گھر کی بے سکونی، ایک ریاست میں قوموں فرقوں کے باہمی جھگڑے ہوں یا بین الاقوامی جھگڑے، یہ سب اشارہ ہے اس منزل کی طرف جس طرف انسانی عقل انسان کو لے کر جا رہی ہے۔ عقل انسان کے سارے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن غور سے اگر دیکھیں تو انسان کے سارے مسائل اصل میں عقل ہی کے تخلیق کرتا ہے۔ انسان انرجی کے ریسورسز کے پیچھے جاتا ہے اور ایٹم بم نکال کے لے آتا ہے۔ تنہائیوں کا حل سوشل میڈیا کی شکل میں ڈھونڈتا ہے
تو تنہائیوں کو اور شدید کر دیتا ہے۔ ایک بیماری کا علاج ڈھونڈتا ہے 100 بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ انسانی عقل کی اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے، یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے۔ یہ مسجد بھی بنانے جائے تو آخر میں میکدہ نکل آتا ہے۔ یہ ایک ناکارہ مشین کی بنیادی علامت ہے۔ انسانی ذہن اس وقت غور سے دیکھیں تو اس کائنات کی سب سے ڈس فنکشنل مشین بن چکی ہے، جس سے زمین کی ہر مخلوق کو خطرہ ہے، زمین کو اور خود نوع انسانی کو شدید خطرہ ہے۔ یہ ہے تمہارے مائنڈ کی اس وقت حالت۔ مائنڈ کی اس فیکٹری کی سب سے بڑی، سب سے شاندار تخلیق پتہ ہے کیا ہے؟ یور ایگو، تمہاری انا، جسے تم میں کہتے ہو، جسے تم سمجھتے ہو۔ وہ مائنڈ جس نے جو بنایا ہے، چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ تھی، وہ آخر میں زہر ثابت ہوئی۔ تو اسی مائنڈ کی بنی آپ کی ایگو کیسی ہو سکتی ہے؟ خود اندازہ لگا لو۔ تم جسے تم کہتے ہو اسے سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ تمہارے ذہن نے ادھر ادھر حواس خمسہ سے معلومات کو جمع کیا اور ایک چیز بنا دی ہے جسے تم کہتے ہو۔ ایک ڈس فنکشنل مشین کے تراشے ایک پرزے کا نام ہو تم، جسے تم کہتے ہو۔ کبھی غور سے دیکھو خود کو، کیا بیت رہی ہے تم پر۔ کبھی غور سے اپنے گھروں کو، معاشروں کو، ملکوں کو دیکھو، اس دنیا کی حالت کو دیکھو۔ کس اذیت میں 24 گھنٹے گزارتے ہو۔ تمہاری دنیا کی سب سے نفع بخش اور بڑے پیمانے پر پروڈیوس ہو رہی چیزیں ہیں نیند آور گولیاں اور نشہ آور مشروب۔ سوچتے ہو کبھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس زندگی سے فرار چاہتا ہے۔ زندگی سے فرار چاہ رہی ہے تو سمجھیے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ابھی تم شاید نہیں سمجھو گے، لیکن کچھ عرصے تک تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، انسان کو درپیش اس وقت سب سے بڑا خطرہ خود انسانی دماغ ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ آپ ہر حال میں ہر وقت کامل ہوتے ہیں۔ آپ کے ہونے کے لیے کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر آپ کا جو فالس سیلف ہے، جو آپ کی انا ہے، وہ ہر وقت ناکاملیت کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انا کیونکہ خود کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ دوسری چیزوں سے چمٹتی ہے، تو خود کو کچھ کہہ سکتی ہے کہ میں یہ ہوں۔ اس لیے انا کو ہر وقت چیزیں چاہیے، تجربے چاہیے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اپنا آپ ہونے کے لیے کسی بھی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، انا کو ڈیولپ کرتا ہے، تو اسے کوئی پیشہ چاہیے ہوتا ہے جس کی مناسبت سے وہ خود کو ڈاکٹر، انجینئر، استاد، بزنس مین یا کچھ بھی کہہ سکے۔ انائی سیلف ہمیشہ کسی نہ کسی جستجو میں مصروف رہتا ہے۔ یہ خود میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے کبھی یہ چاہتا ہے، کبھی وہ چاہتا ہے، تاکہ خود کو زیادہ کامل، زیادہ مکمل سمجھ سکے۔ لیکن جو ایک بات تم مس کر جاتے ہو وہ یہ ہے کہ انا کی تکمیل ہمیشہ مستقبل سے جڑی رہتی ہے۔ تم یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ عہدہ پاؤ گے، اتنے پیسے کماؤ گے، یہ کامیابی سمیٹو گے، تو پھر انا کو مکمل ہونے کا احساس ملے گا۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انا کو اس کامیابی، اس دولت، اس عہدے میں دلچسپی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس تشنگی میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، جو تشنگی اس کو تسلسل، اس کو کنٹینیوٹی دیتی ہے۔ فرض کرو تم ایک گول بناتے ہو، اب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو انا اس پر اچھلے گی، کودے گی، ناچے گی، مگر کیا مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ چند دن کے بعد ایک اور گول تمہارے سامنے رکھے گی، کیونکہ انا مستقبل میں جیتی ہے اور گول مستقبل کی طرف آپ کی نگاہ کو پھیر دیتے ہیں۔ مستقبل وہ فیلڈ ہے جس میں انا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایگو، انا ہمیشہ ہی مستقبل کے قبضے میں رہتی ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ مستقبل کی سوچوں میں رہتا ہے۔
آپ اور کریں جتنے بھی تھاٹس آپ میں فکریں، پریشانیاں، انزائٹی پیدا کرتے ہیں، وہ سارے مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے انسانی دماغ کے سب سے بڑے شاہکار، انسانی انا کی عملاً حالت۔ ہر شخص تشنا ہے، ہر شخص کو اپنی تکمیل مستقبل میں دکھائی دیتی ہے، مطلب اس لمحے میں ہر انسان نامکمل ہے۔ انزائٹی فوکس کے مستقبل میں ہونے کا نام ہے، غم کیا ہے؟ فوکس کے ماضی میں ہونے کا نام، اور انا کی زندگی یہی ماضی اور مستقبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ماضی اور مستقبل سے انا ڈیلیوژن پیدا کرتی ہے، کنٹینیوٹی کا ڈیلیوژن، تسلسل کا سراب، یہ سراب کہ ہم کل یہ تھے، آج یہ کریں گے، پرسوں یہ ہو جائیں گے۔ تم اس کنٹینیوٹی کو نبھاتے ہوئے سارا دن گزارتے ہو، یہ جانے بغیر کہ ہر لمحہ زندگی کا ایک نیا ہی تجربہ ہے۔ تم جو فزیکلی ہو 2 مہینے میں اس کا کتنا حصہ بدل جاتا ہے، یہ تو اب سائنس تمہیں خود بتا رہی ہے۔ تم جس تسلسل کے سراب میں الجھے ہوئے ہو، جس کنٹینیوٹی کے ڈیلیوژن کو پال کے بیٹھے ہوئے ہو، جس دن اس گورکھ دھندے کو سمجھ گئے، اس دن تمہیں ہر پل کا زندہ پن محسوس ہوگا، تمہارے اندر فیل ہوگا۔ زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، دماغ کا تراشا ایک ایسا جھوٹ جس جھوٹ کی چھلنی کے بغیر تم دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹ کہ جس کے بغیر دماغ اپنا ہونا کھو دیتا ہے۔ دماغ کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسی انڈلجنگ اور آل ابزاربنگ گیم درکار تھی کہ جس سے باہر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو۔ زمان و مکان وہی آل ابزاربنگ گیم ہے۔